بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد اسٹائلش ٹیلر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی پیارا ڈیزائن، ایک نئی ویڈیو بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ ہم آپ کو نیا ڈیزائن بنانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ تو فرنٹ پٹی اور بین پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے، تو پٹی پہ ہم نے اس طریقے سے کٹ لگانا ہے، گلائی میں ہم اس کو کٹنگ کریں گے، گلائی میں کٹنگ کریں گے، اور جو فرنٹ پٹی کا جو ٹھوکا والی سائڈ ہے ادھر سے ہم نے اس کو گلائی کی شیپ دینی ہے۔ یہ بہت ہی پیارا اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہم آج تیار کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو بغیر کٹ کیے شروع سے اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو فرنٹ پٹی کا ہم نے کٹ اس طریقے سے نکال لینا ہے، اور جو بین ہے بین کو بھی ہم نے جو فائنلی طور پہ ہم نے تیار کرنا ہے، پہلے ہم نے بین کو تیار کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہمیں فرنٹ پٹی کے شیپ میں ہی ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو کٹنگ کریں گے، آدھا انچ سے ستر کم ہم رکھ کے اس کو کٹنگ کریں گے، بین کو دونوں سائڈوں سے ایک برابر۔ تو ہم نے بین کو پہلے ایک سائڈ سے برابر کر لینا ہے کٹنگ کر کے، اس کے اچھے طریقے سے ہم نے شیپ بنا لینی ہے۔ گلائی وغیرہ اچھے طریقے سے ہم نے بنانے کے بعد بین کو فولڈ کرنا ہے، فولڈ کرنے کے بعد ہم نے بین کو اسی سائز میں اسی مارکنگ کر لینا ہے پینسل کے ساتھ۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو مارکنگ کرنے کے بعد اس کو کٹنگ کرنا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ بآسانی آپ بغیر کٹ لگائے اس کو کٹنگ کریں تاکہ جو ڈیزائننگ ہم کپڑا فیوزنگ کریں گے تو اس پہ نیٹنس طریقے سے ہمیں ڈیزائن ہے وہ تیار ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے فرنٹ پٹی کو فیوزنگ کرنا ہے۔ فرنٹ پٹ کاٹن کا سوٹ ہے، گرے کلر کا، ڈارک گرے کلر ہے، تو کپڑے کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اس میں سلوٹ وغیرہ نہ ہو۔ کپڑے کی سطح بالکل پلین کرنے کے بعد ہم نے فرنٹ پٹی کو اس پہ فیوزنگ کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ فیوزنگ کرنے کے بعد ہم نے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو کٹنگ کرنا ہے۔ تو اس کو فرنٹ پٹی کو فولڈ کر کے ہم اس کو کٹنگ کریں گے کپڑے کو۔ تو جو کٹ ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے، تقریباً آدھا انچ کا جو کپڑے کا دبایا ہے اس سے ہم کوئی پوائنٹ کم رکھ کے کپڑے کو اس کے اوپر فولڈ کریں گے۔ اگر کپڑا زیادہ رکھیں گے تو وہ اچھے طریقے سے نیٹ طریقے سے ڈیزائننگ پہ صفائی نہیں آئے گی، تو کپڑا جو ہے اس کو بیلنس کر کے ہم نے کٹنگ کرنا ہے۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے فرنٹ پٹی پہ جو کٹ وغیرہ لگایا ہے وہ ہم بکرم کے ساتھ اٹیچ کر کے کپڑے کو کٹنگ کریں گے تاکہ کپڑا جو ہے وہ اچھے طریقے سے فولڈ ہو سکے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے مائکا استعمال کیا ہے، مائکا استعمال کرنے سے جو ڈیزائننگ میں صفائی آتی ہے اور جو کپڑا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ فولڈ ہوتا ہے۔ گلائی کو اچھے طریقے سے ہم نے فولڈ کرنا ہے، اس میں نوک وغیرہ کونا وغیرہ بالکل نہ بنے، اس کی سطح بالکل اچھے طریقے سے ہم نے اس کی گلائی بنانی ہے۔ اور اس کو کٹ والے کپڑے کو بھی اچھے طرح ہم نے اس طرح گلائی میں شیپ بنا کے اس کو فولڈ کر لینا ہے، اور جس ڈائریکشن میں ہم نے اس کی فرنٹ پٹی کی گلائی اور ٹھوکا بنایا ہے اسی ڈائریکشن میں ہم نے کپڑا رکھنا ہے جو پائپنگ کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے۔ پلین کپڑا ہم نے سادہ جو ہے وہ بلیک کپڑا ہم نے پائپنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو ہمیں اس طریقے سے رکھیں گے۔ تو اچھے طریقے سے ہم نے آدھا انچ کا دبا لے کر اس کے اوپر ہم نے جو فرنٹ پٹی کا کی شیپ میں ہم نے بکرم کا جو پیس گلائی کیا تھا اس کو ہم اس کے اوپر پیسٹ کریں گے، اور اچھے طریقے سے جب یہ پیسٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے۔ ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے، اور مائکا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو شاور لگانا ہے، اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے کپڑے کو۔
جو اس کی گلائی وغیرہ ہے وہ بالکل نیٹ طریقے سے ہم نے تیار کرنی ہے۔ سادہ چورس کٹ وغیرہ ہو تو وہ آسانی کے ساتھ ہو لیتا ہے، تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم نے گلائی کی شیپ میں اس کو فولڈ کرنا ہے۔ کونا وغیرہ نوک وغیرہ بالکل نہیں بننی چاہیے، تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو کپڑے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ اس کو ہم نے فولڈ کرتے رہنا ہے۔ بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ ہے۔ تو جو کپڑا ہے اس کو آدھا انچ کا جو دبا ہم نے رکھا تھا فرنٹ پٹی کا، اس کو ہم اس طریقے کے ساتھ فولڈ کریں گے، اور دوسری سائڈ سے بھی ہم نے کپڑے کو اچھے طریقے سے فولڈ کریں گے۔ تو جو پائپنگ والا جو کپڑا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے، اور جو دوسرا کپڑا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس طرح ہم نے فیوزنگ کر لینا ہے۔ آدھا انچ کا جو دبایا فرنٹ پٹی کے اندر ہم نے رکھنا ہے، تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے فرنٹ پٹی پہ شاور لگانا ہے۔ شاور لگانے کے بعد اس کو بالکل اسٹریٹ اس طریقے سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے، اور جو ٹھوکا ہے وہ ہم نے 1.5 انچ کا کٹنگ کر لینا ہے، اور تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے فرنٹ پٹی ہے وہ تیار کر لی ہے۔ بہت ہی زبردست اور نیٹ طریقے سے ہم نے فرنٹ پٹی کو تیار کیا ہے۔ کٹ والی پٹی ہے تو ہم نے 13 انچ فرنٹ پٹی جو تیار کرنی ہے، تو ہم اس کا جو کٹ ہے وہ ہم پہلے ہی نکال لیں گے۔ تو یہ کٹ پہلے نکالنے کا جو بہت ہی فائدہ ہے، اس کا مین جو فائدہ وہ یہ ہے کہ نیٹ طریقے سے کٹ والی جو پٹی ہے وہ صفائی کے ساتھ لگتی ہے اور دکھائی دیتی ہے، اس کا دھاگا وغیرہ بھی نہیں نکلتے۔ بہت ہی پیارا اور زبردست طریقہ ہے۔ تو فرنٹ پٹی ہم نے اس طریقے سے تیار کر لینی ہے، اور پھر ہم نے بین کو اچھے طریقے سے فیوزنگ کرنا ہے۔ بین کو اچھے طریقے سے فیوزنگ کرنا ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ فیوزنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چیک کر لینا، تو جو فیوزنگ ہو جائے تو کپڑے کو ہم ایکسٹرا کو کٹنگ کریں گے۔ نیچے سے آدھا انچ کا دبا رکھ کے ہم نے ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کر لینا ہے، اور بین کی جو اوپر والی سائڈ ہے ادھر سے ہم نے جو آدھا انچ کا دبا رکھا تھا تو اس کو ہم جو گلائی ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ ہم کٹنگ کریں گے۔ گلائی کے ساتھ ساتھ ہم نے کپڑے کا دبا جو ہے وہ تقریباً آدھا انچ کا دبا رکھنا ہے، تاکہ جو کپڑا اچھے طریقے سے فولڈ ہو سکے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے کپڑے کو گلائی والی شیپ میں کٹنگ کرنا ہے، تاکہ جو کپڑا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ نیٹ طریقے کے ساتھ اس کے اوپر پیسٹ ہو جائے۔ مائکا استعمال کر کے ہم نے کپڑے کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو حصے کی نوک کا استعمال کرتے ہوئے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی پیارا جو ڈیزائن آج کا وہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ ڈیزائن ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ یہ تیار کر سکتے ہیں۔ جو گلائی ہے اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بکرم کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کا جو کٹ ہے وہ ہم نے فولڈ کرنا ہے کپڑے کو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کپڑے کو اچھے طریقے کے ساتھ فولڈ کرتے رہنا ہے، گلائی پہ نوک وغیرہ بالکل نہ بنے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کی جو دونوں سائڈوں کی گلائی ہے وہ اچھے طریقے سے فولڈ کر لینی ہے۔ جو ڈیزائننگ والا کپڑا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر جو گلائی کے اوپر رکھ لینا ہے، اور جو بین ہے دونوں بین کو آپس میں پکڑ کے اس کا سینٹر کر لینا ہے، اور جو دوسرا بین ہے اس کو ہم اس کے اوپر پیسٹ کر دیں گے۔ اس کی گلائی آلریڈی ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر جو بین دوسرا ہے وہ پیسٹ کر لینا ہے۔ دوسری سائڈ سے بھی ہم نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے، ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ ہم جو بلیک کپڑا ہے پائپنگ کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے اس کو ہم اس طریقے کے ساتھ اس پہ ایڈجسٹ کریں گے۔ آدھا انچ کا دبا کا جو ہے وہ مارجن وہ ہم نے رکھنا ہے، تاکہ جو ڈیزائننگ والا کپڑا ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیزائن میں فیوزنگ ہو جائے، پریس ہو جائے، اس کی ڈیزائننگ والے کپڑے کی مضبوطی ہو جائے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس پہ کپڑے کو پریس کر لینا ہے۔ دوسرا پیس ہے بین کا وہ ہم نے اس کے اوپر فیوزنگ کر لینا ہے، اور جو بین کے سائڈوں سے ہم نے جو ڈیزائننگ کے لیے کٹنگ کیے تھے پیس
اس کو ہم اسی طریقہ کار سے اس کے اوپر پیسٹ کریں گے، تاکہ جو اس کا سنگل پیس ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ڈبل پیس ہی ہمیں دے گا، مضبوطی ہوگی اس سے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے دوسری سائڈ سے بھی جو بین کا پیس ہم نے ڈیزائننگ کے لیے کٹنگ کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے، تو جو بین ہے وہ دونوں پیس ہیں وہ بالکل برابر ہو جائیں گے، ایک پیس سنگل نہیں رہے گا۔ تو بہت ہی زبردست اور بہترین یہ طریقہ کار ہے جو آج کا ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ میں لگا کے ہم نے بین کو نیچے والی سائڈ سے اچھے طریقے سے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے۔ نیچے والی سائڈ سے ہم نے کپڑے کو کٹ وغیرہ لگا لیں تو کپڑا بہت آسانی کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے سے بین کی شیپ میں فولڈ ہو جائے گا۔ تو امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آنے والی جو ویڈیو وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔